بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ شمالی کوریا نے یوکرین جنگ میں روس کی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ شمالی کوریا کے سربراہ نے یہ عزم کیا کہ ان کا ملک یوکرین میں روس کی جنگ کی بھرپور حمایت کرے گا۔ روسی وزیر دفاع کا دورہ دونوں ملکوں کی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے، دونوں ملکوں کے بیچ دوستانہ اور متبادل تعاون بڑھانے اور دونوں ملکوں کی افواج کے بیچ تعلقات کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے بدلے میں امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدے پر عمل روک دیا ہے اور اب وہ زیادہ معمولی فوجی تعاون کے معاہدے پر زور دے رہا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ اس سال کے اوائل میں سعودی عرب نے فلسطینی ریاست کے حوالے سے اپنے موقف میں نرمی کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ سے کہا تھا کہ دو ریاستی حل کے لیے اسرائیل کی جانب سے عوامی عزم تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے، لیکن غزہ میں اسرائیل کی فوجی کارروائی پر سعودی عرب اور مشرق وسطی میں عوامی غم و غصے کے بعد ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ایک بار پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کو فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے ٹھوس اقدامات سے مشروط کر دیا ہے، جوڑ دیا ہے۔ لیکن دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اب بھی ایک تاریخی سنگ میل اور عرب دنیا میں وسیع تر قبولیت کی علامت کے طور پر سعودی عرب پاور ہاؤس کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کے خواہش مند ہیں۔ تاہم 7 اکتوبر کے چھاپوں کے بعد فلسطینیوں کو کسی بھی قسم کی رعایت دینے پر نیتن یاہو کو اندرون ملک شدید مخالفت کا سامنا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ فلسطینی ریاست کی جانب کوئی بھی اقدام ان کے حکمراں اتحاد کو توڑ دے گا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ فی الحال دونوں رہنما اپنی داخلی طاقت کے مراکز کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں۔ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان مکمل معاہدے کے لیے امریکی سینٹ میں 2/3 اکثریت سے منظوری درکار ہوگی، اور جب تک سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اس وقت تک یہ معاہدہ شروع نہیں ہو سکے گا۔ سعودی عرب اور امریکہ کے مابین اس وقت زیر بحث معاہدے میں علاقائی خطرات بالخصوص ایران سے نمٹنے کے لیے مشترکہ فوجی مشقوں اور معمول کی مشقوں کو وسعت دینا شامل ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی جس طرح دھرنے سے دم دبا کر بھاگی اس کی مثال نہیں ملتی۔ ان کا کہنا تھا کہ 3 دن پہلے پی ٹی آئی نے پوری کوشش کی کہ معیشت کی تباہی ہو جائے۔ اسلام آباد پہنچا تو وہاں انہیں رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے وفاق پر تیسرا حملہ کیا جسے ناکام بنا دیا گیا۔ احتجاج کے دوران سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے جبکہ کسی شہری کے جاں بحق ہونے کی شہادت نہیں ملی۔ ان کا کہنا تھا کہ آج تک کسی جنازے کی ویڈیو سامنے نہیں آئی۔ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے 278 لوگ مارے گئے ہیں۔ وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پر فیک نیوز کا بازار گرم کر رکھا ہے اور اب لاشوں کی سیاست کی جا رہی ہے۔ جس شخص کو کہا جا رہا ہے کہ کنٹینر پر نماز پڑھ رہا تھا وہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا، اس مرتبہ مؤثر پروسیکیوشن سے ملزمان کو لازمی سزائیں دلوائیں گے۔ وفاقی حکومت کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں احتجاج کے دوران اموات سے متعلق بے بنیاد اور جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی قتل عام کے نام پر 2019 کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال رہی ہے اور بازاروں کی سڑکوں پر سرخ رنگ پھیلا رہی ہے۔ ڈی چوک کا کہہ کر غزہ کی ویڈیوز پوسٹ کی جا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی اپنی فرار کی شرمندگی سے بچنے کے لیے لاشوں کی سیاست کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی اب تک ہلاکتوں کا کوئی ثبوت نہیں سامنے لائی، کوئی ویڈیو، کوئی کوائف پیش نہیں کر سکی۔ کبھی لاشیں 100 ہو جاتی ہیں، کبھی 16 ہو جاتی ہیں اور کبھی 5 رہ جاتی ہیں۔ اور سب سے زیادہ کمینگی یہ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے راہ چلتے جہاں جنازہ دیکھتے ہیں وہاں اپنی پارٹی کا جھنڈا لگا دیتے ہیں۔
جبکہ بیمز اور پولی کلینک کا بیان ہے کہ ان کو کوئی لاش نہیں ملی۔ جو ہمارے رینجرز والے شہید ہوئے ہیں، آپ نے ان کی ویڈیوز تو پوسٹ نہیں کی۔ 3 روز ہو گئے ہیں پی ٹی آئی سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ کی ویڈیو اب تک سامنے نہیں لا سکی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ کوئی منطقی انجام دہ نہیں بچے گا اور غلط اعداد و شمار پھیلانے والوں کو جواب دینا ہوگا۔ دوستو، کچھ دن پہلے انڈیا کے معروف سابق کرکٹر اور سیاستدان نوجوت سنگھ سدھو نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کی اہلیہ نوجوت کور سدھو کینسر کے مرض سے صحت یاب ہو گئی ہیں، اور انہوں نے اپنی خوراک میں بعض اشیاء شامل کر کے یعنی خوراک کی مدد سے سٹیج 4 کینسر پر قابو پا لیا۔ ان کے اس اعلان کے بعد اب چھتیس گڑھ سول سوسائٹی یعنی CCS نے نوجوت سنگھ سدھو کی اہلیہ کو 850 کروڑ روپے ہرجانے کا نوٹس جاری کیا ہے۔ چھتیس گڑھ سول سوسائٹی کے ڈاکٹر کلدیپ سولنگی نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے جھوٹے دعوے لوگوں کو الجھا رہے ہیں اور ان میں ایلوپیتھک ادویات اور علاج کے بارے میں منفی سوچ پیدا کر رہے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ نوجوت سنگھ سدھو نے سوموار کے روز اپنے گزشتہ بیان کی وضاحت بھی جاری کی تھی۔ ان کا سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پیغام عوام کو یقین دلا رہا ہے کہ ان کی اہلیہ نے اپنے ڈائٹ پلان کو طبی ماہرین کی مشاورت سے اپنایا تھا۔ انہوں نے زور دیا کہ خوراک طبی علاج کا متبادل نہیں بلکہ اس میں معاون ہے۔ سدھو نے وضاحت کی کہ ان کی اہلیہ کے علاج میں سرجری، کیمو تھراپی اور ہارمونل تھراپی شامل ہیں، جس میں خوراک اضافی علاج کے طور پر کام کرتی ہے۔ سدھو کا کہنا تھا کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر میرے لیے خدا کی طرح ہیں اور ڈاکٹر ہمیشہ سے میری ترجیح رہے ہیں۔ ہم نے جو کچھ بھی کیا وہ ڈاکٹرز کی مشاورت اور باہمی تعاون کے ساتھ کیا۔ دوسری جانب ڈاکٹر سولنکی نے وارننگ دی ہے کہ اگر کور سدھو 7 دن کے اندر شواہد پیش نہیں کرتی تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ڈاکٹر سولنکی نے اس بات پر زور دیا کہ غلط معلومات دوسرے مریضوں کی صحت کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ انہوں نے نوجوت کور سدھو سے درخواست کی کہ وہ اپنے شوہر کے دعووں پر اپنا موقف واضح کرے۔ دوستو، یاد رہے کہ سدھو نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی اہلیہ مکمل طور پر کینسر سے صحت یاب ہو چکی ہیں، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ سب کچھ ان کی مخصوص غذا کی وجہ سے ہوا ہے۔ سدھو نے بتایا تھا کہ ان کی اہلیہ کے علاج کے دوران نہ صرف کیمو تھراپی ہوئی بلکہ ریڈیشن کے طریقہ علاج کو بھی اپنایا گیا۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تحقیق کر کے کچھ مخصوص اجزاء کو اپنی اہلیہ کی غذا میں نکالا اور چند دیسی اور خالص چیزوں کو ان کی غذا کا حصہ بنایا، جس کے باعث وہ سٹیج 4 کے کینسر سے صحت یاب ہو چکی ہیں۔ سدھو نے یہ بھی بتایا تھا کہ ڈاکٹرز نے ان کی اہلیہ کے صحت یاب ہونے کے امکانات کو صرف 4 سے 5% قرار دیا تھا۔ سدھو نے دعویٰ کیا کہ اس دوران انہوں نے امریکہ کے ڈاکٹرز اور انڈیا کے ڈاکٹرز ماہرین کینسر سے مشورے کرنے سمیت گھنٹوں میڈیکل تحقیق کی اور دیسی طریقہ علاج سے بھی متعلق بہت مطالعہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ روزانہ گھنٹوں پر محیط تحقیق کے مطالعے کے بعد انہوں نے اپنی اہلیہ کی غذا سے گندم کا آٹا، ریفائنڈ میدا، کاربوہائیڈریٹس، چینی، دودھ، ریفائنڈ تیل وغیرہ سب ختم کر دیا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ چینی یا مٹھاس مرض کو بڑھانے کا کام کرتی ہے، اور اگر کینسر کے مریض کے کھانے کے اوقات میں وقفہ بڑھا دیا جائے اور کاربوہائیڈریٹس نہ دیے جائیں تو کینسر کے خلیے جسم سے ختم ہونے یا مرنے لگتے ہیں۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ان کی اہلیہ کی غذا میں لیموں کا رس، سیب اور لیموں کا سرکہ، نیم کے پتے، کچی ہلدی، لہسن، ادرک، چقندر، تازہ اور کچی سبزیوں کا استعمال، ناریل کے تیل میں پکا کھانا اور بادام کا رس یا دودھ اور دیسی مسالہ جات جن میں الائچی، کالی مرچ، دار چینی وغیرہ شامل تھے استعمال کی گئی، اور وہ ان چیزوں کے استعمال سے صحت یاب ہو گئی۔ لیکن دوستو، کیا واقع ان میں دعووں میں کوئی حقیقت ہے، یا طبی طور پر ادویات کے ساتھ ساتھ مریض کی خوراک میں ہلدی، لیموں پانی اور نیم کے پتوں کا استعمال کر کے کینسر کا علاج کیا جا سکتا ہے؟
انڈیا کے ٹاٹا میموریل ہاسپٹل کے 262 موجودہ اور سابق کینسر ماہرین کے مطابق ان کا جواب نفی میں تھا۔ ان تمام ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ویڈیو کے کچھ حصوں کے مطابق ہلدی اور نیم کے استعمال سے انہیں اپنے لا علاج کینسر کا علاج کرنے میں مدد ملی۔ ان بیانات کی تائید کے لیے کوئی میڈیکل یا سائنسی ثبوت موجود نہیں ہے۔ ان تمام ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ہم لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ غیر مصدقہ علاج پر عمل نہ کرتے ہوئے اپنے علاج میں تاخیر نہ کریں، بلکہ اگر کسی کو اپنے جسم میں کینسر کی کوئی علامت محسوس ہو تو وہ ڈاکٹر سے مشورہ کرے، خصوصاً کینسر کے ماہر سے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ ایک لیڈی ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ میرے کلینک میں کم از کم 30-40% لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں طویل عرصے سے کینسر ہوتا ہے، لیکن وہ علاج کے لیے جڑی بوٹیوں پر انحصار کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آج بھی ملک کا ایک بڑا طبقہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے مریض اکثر طبی مشورات لینے کی بجائے جڑی بوٹیوں کے علاج کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ سوشل میڈیا پر جو کچھ دیکھتے ہیں اس پر جلدی سے یقین کر لیتے ہیں اور خود علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ کینسر قابل علاج ہے بشرطے کہ اس کا صحیح وقت پر علاج شروع کر دیا جائے۔ ڈاکٹرز لوگوں سے درخواست کر رہے ہیں کہ خود سے اپنا علاج نہ کریں اور سوشل میڈیا پر موجود غلط معلومات پر عمل نہ کریں، اور نہ ہی کوئی ایسی غذا شروع کریں۔ پر وقت تشخیص اور طبی مدد نہ لینے سے کینسر کے مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں فیصلہ آباد میڈیکل یونیورسٹی سے منسلک ایک ڈاکٹر محمد طاہر بشیر بھی دیگر ماہرین سے اتفاق کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بظاہر سدھو کے دعوے کہانیوں پر مبنی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ درست ہے کہ صحت مند زندگی گزارنے اور صحت بخش غذائیں کھانے سے کینسر سے بچا تو جا سکتا ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ لیکن کسی کو کینسر کی تشخیص کے بعد اس کا علاج شروع کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی کوئی اور متبادل طریقہ علاج آزمانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ جڑی بوٹیوں، بیجوں اور دیگر قدرتی اجزاء کا استعمال مریضوں کی علامت کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں یہ ثابت کرنے کے لیے سائنسی شواہد کی کمی ہے جس سے یہ معلوم ہو سکے کہ یہ اجزاء کسی میڈیکل طریقہ علاج کا متبادل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ سائنسی طبی امداد سے انکار کرنا، نظر انداز کرنا مریضوں کی جان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے سربراہ اور سینیٹر ساجد میر کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی سیاست نہیں، دہشت گردی کے راستے پر گامزن ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں علی امین گنڈا پوری اور بشرا بی بی کا طرز عمل تخریب کاری تنظیم کی طرح کا تھا۔ ساجد میر کا کہنا ہے کہ حکومت کے پاس پی ٹی آئی پر پابندی کا قانونی جواز ہے تو سپریم کورٹ میں کیس دائر کر دے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو خود پی ٹی آئی پر پابندی کا اقدام نہیں کرنا چاہیے، اگر سپریم کورٹ سمجھے کہ پابندی لگنی چاہیے تو لگا دے۔ سینیٹر ساجد میر کا کہنا تھا کہ پختون جمہوریت، فوج اور ملک کے وفادار ہیں، تخریب کاروں کے نہیں۔ اداروں کی طرف سے آج انہیں سپورٹ مل جائے تو یہ پھر ادارے زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان کی سیاست مفادات کے کھیل کے گرد گھومتی ہے، وہ صرف میں کی سیاست کرتا ہے۔ عدالت نے عمران خان کی درخواست ضمانت خارج کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عمران خان عام آدمی نہیں، عمران خان کا بیان اپنے ورکرز اور سپورٹر کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ پارٹی کی دوسری قیادت چیئرمین یا بانی کا بیان مسترد کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ عمران خان قصوروار ہیں۔ عدالتی فیصلے میں لکھا گیا کہ اس روز درجنوں جلاؤ گھیراؤ کے واقعات ہوئے، مظاہرین نے صرف فوجی تنصیبات، سرکاری ادارے اور پولیس اہلکاروں پر حملے کیے، کسی پرائیویٹ املاک کو نقصان نہیں پہنچایا۔ سازش زمان پارک رہائش گاہ سے رچائی گئی جناح ہاؤس میں آگ سے قیمتی سامان جل گیا۔ 50 ملزمان کو موقع سے گرفتار کیا گیا، جن سے پیٹرول بم اور لاٹھیاں برآمد ہوئیں۔ باقی ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔
عدالت کو عمران خان کو ضمانت دینے کا کوئی جواز نہیں ملا، عدالت عمران خان کی ضمانت مسترد کرتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی پارلیمانی پارٹی نے بھرپور تیاری کے ساتھ دوبارہ اسلام آباد جانے کا فیصلہ کر لیا۔ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس وزیر اعلیٰ ہاؤس میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپوری کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں ارکان صوبائی اور قومی اسمبلی نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ پر اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ اجلاس میں اسلام آباد میں پی ٹی آئی کارکنوں پر تشدد اور موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی بحث ہوئی، اور اسلام آباد واقعے سے متعلق ارکان اسمبلی نے اپنی تجاویز کمیٹی کے سامنے رکھ دی۔ پاکستانی ہر سال 554 ارب روپے خیراتی اداروں کو دے دیتے ہیں، جبکہ 26% پاکستانی نہیں جانتے کہ ان کی دی ہوئی خیراتی رقم کہاں استعمال ہو رہی ہے۔ خیراتی رقم کے درست استعمال کے لیے قوانین پر عمل درآمد ضروری ہے۔ نیکٹا کی ویب سائٹ پر قانون پر عمل کرنے والے خیراتی اداروں کی فہرست موجود ہے۔ شہری اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ادبی اور دیگر سرگرمیوں کے ذریعے شہریوں میں درست اداروں کو رقم خیرات کرنے کے لیے آگاہی دی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ زندگی میں چند سادہ اصولوں پر سختی سے عمل پیرا ہو کر آپ دماغی کمزوری سے بچ سکتے ہیں اور بڑھاپے میں بھی اپنی یادداشت کو بحال رکھ سکتے ہیں۔ برطانیہ میں ہونے والی ایک نئی تحقیق کے مطابق اگر ورزش کو زندگی کا حصہ بنایا جائے، سبزیوں اور پھلوں کو خوراک میں شامل کیا جائے، موٹاپے پر کنٹرول اور شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کو قابو میں رکھا جائے تو دماغی کمزوری کے مرض ڈیمنشیا سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ HU کے نام سے مشہور فلاحی تنظیم کی جانب سے کی جانے والی اس تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ دماغ کا سب سے بڑا سبب ہمارا غیر صحت مند طرز زندگی ہوتا ہے۔ جوں ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے، دماغ میں تیزی سے تبدیلیاں واقع ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے یادداشت کی کمزوری اور سوچنے کی صلاحیت میں کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ماہرین کے مطابق اگر ہم ورزش کو زندگی کا حصہ بنا لیں، سبزیوں اور پھلوں کو خوراک میں شامل کر لیں، موٹاپے پر کنٹرول کر لیں اور شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کو قابو میں رکھیں تو ایک صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں اور دماغی کمزوری سے بھی بڑی حد تک بچ سکتے ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔